ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومأوانا وملجأنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرتنا وقرة عيوننا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المرسلين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ وأتم برهانه وأمن نواله وجل ذکرہ ولا إله غیرہ کی حمد و ثنا. اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم قائدار ابو عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، آج شوال المکرم کا پہلا جمعہ المبارک ہے.
یا آپ یوں سمجھیں کہ عملی سال کا پہلا جمعہ ہے کہ رمضان شریف کے بعد بندہ نئے سرے سے نیک اعمال عبادات اور اللہ تعالیٰ کی تابعداری کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کھانسی کے بڑے شدید دورے پڑ رہے ہیں، ایسا چند باتیں آپ کے سامنے درج کرنی ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ جیسے ہمارا بجٹ کا سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے؟ بجٹ کا جولائی، انگریزی کا سال جنوری میں اور اسلامی سال محرم میں، اور دیسی سال جو ہے وہ چیتر، ویساکھ، جیٹھ، ہاٹ۔ اسی طرح یہ عمل کا سال جو ہے وہ شوال میں شروع ہو جاتا ہے، بلکہ پہلی شوال کی پہلی صبح فجر کی نماز کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دن پہلے مسجد کھچا کھچ بھری ہوتی ہے اور عید والے دن فجر کی نماز میں حاضری بہت کم ہو جاتی ہے۔ وہ جو رمضان کے اندر آپ سے درخواستیں کی ہوتی ہیں اور آپ کو سمجھایا ہوتا ہے، اس کا اثر 2، 3، 4 دن باقی رہتا ہے، اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ مسجد جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، بلکہ یوں سمجھے، کہنا تو نہیں چاہیے، مسجد کے در و دیوار نمازیوں کے لیے ترس رہے ہیں، اور اب تو لوگوں نے اشتہار بھی دینے شروع کر دیے کہ حضرات ایک ضروری کام سنیے، رمضان میں بہت سارے لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، اب وہ غائب ہو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں، وہ جن جن کو ملے ان سے گزارش ہے کہ مسجد کو پہنچا دیں۔ ایک اشتہار یہ بھی آیا تھا کہ حضرات آپ کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ جیسے رمضان شریف میں مسجد کے اندر اذان ہوتی تھی، نماز ہوتی تھی، اسی طرح آپ کی اذان بھی ہوتی ہے، نماز بھی ہوتی ہے، لہذا مسجدوں کی حاضری کو یقینی بنائیں۔ لیکن ہم لوگ بھی اتنے مجید ہو گئے ہیں کہ مرضی ہم نے اپنی کرنی ہوتی ہے، کوئی کچھ کہتا رہے، لوگوں کی باتوں کو تو چھوڑیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات ہیں ان کی طرف بھی ہماری توجہ نہیں ہوتی، اپنی طبیعت اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہیں، اور عادت اور عبادت میں ہم نے کوئی فرق روا نہیں رکھا ہوا۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، مسئلہ شروع ہوا تو میں نے عرض کیا کہ جہاں جس چیز کی ضرورت ہو وہ کام کرنا چاہیے، اس کا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ جیل جا کے اپنی مرضی سے آپ کام کریں اور اس کام کی وہاں پہ ضرورت نہ ہو، مثلا ایک بندہ ایسی جگہ پہ مسجد بنوانا چاہتا ہے کہ جہاں پہلے سے ہی مسجدیں موجود ہیں اور وہاں ان کو پانی کی ضرورت ہے، نلکے کی ضرورت ہے، اور نلکا چند ہزار میں لگ جاتا ہے اور مسجد جو ہے وہ لاکھوں میں پڑتی ہے، لیکن اس کا اپنا شوق ہے کہ میں مسجد بناؤں گا، تو یا تو ایسے علاقے میں بنائے کہ جہاں مسجد کی ضرورت ہے، اور اسی علاقے میں بنانی ہے تو مسجد نہ بنائے بلکہ ان کو نلکا لگوا کر دے، پانی کا اہتمام کرے، اس کا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے حج فرضی کر لیا ہے، نقلی حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے،
ادھر لوگ جو ہیں وہ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، ان کی ضروریات ہیں اور ان کی پریشانیاں ہیں اور ان کی حاجات ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، اور حج پہ حج کیے جا رہا ہے، عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں۔ تو ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرنا، اس کا زیادہ ثواب ہوتا ہے نفلی حج کرنے سے اور عمرے ادا کرنے سے۔ ان چیزوں کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی طبیعت سے نہیں بلکہ شریعت کے مطابق ہمیں اپنے اعمال جو ہے وہ سر انجام دینے چاہیے۔ میں آج آپ کے سامنے جو موضوع بیان کرنے والا ہوں وہ اسی سے متعلقہ ہے، اور اس کے دو حصے ہوں گے، اور وہ یہ ہے کہ شیطان کے دھوکے۔ کیونکہ شیطان کو اللہ پاک نے ہمارا دشمن قرار دیا ہے، اور ایسا دشمن کہ ہم اس کے سامنے کیا چیز ہیں۔ اس نے نبیوں کا مقابلہ کیا، اس نے ولیوں کا مقابلہ کیا، اس نے غوثوں کا مقابلہ کیا، قطبوں کا مقابلہ کیا۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد جب شامل حال نہیں رہی تو اس کے دھوکے میں آ گئے، اور بہت ساروں نے اپنا دین اور ایمان اور عبادات کو ضائع بھی کر لیا۔ ہم اتنے غافل لوگ ہیں کہ کوئی ہمارا معمولی دشمن ہو، ہمیں پتا ہو کہ اس گلی میں ہمارا دشمن رہتا ہے، تو کسی وقت بھی ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے، تو ہم وہ گلی چھوڑ کر دوسرے راستے سے گزریں۔ حالانکہ وہ دشمن نظر آتا ہے، حملہ کرنے کے لیے آئے گا تو ہم اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں، لیکن شیطان ایسا دشمن ہے کہ اس کی دشمنی کو اللہ پاک نے قرآن میں جتنے بار بار بیان کیا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین انہ لکم عدو مبین ولا تطیعوا الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ انسان کا کھلا دشمن۔ چند مقامات میں آپ کے سامنے ایسے پیش کروں گا قرآن پاک سے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اس نے ایسی جرت کی شیطان نے کہ نہ اس کو حیا آیا نہ اس کو ڈر لگا، بڑی جرت کے ساتھ اس نے جب یہ مردود ہوا، اور یہ کیوں مردود ہوا تھا آپ کو پتہ ہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ کتنے سجدے؟ ایک سجدہ، ایک سجدہ شیطان نے اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کو نہ کیا، مردود ہو گیا، اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ ایک سجدہ کس کو؟ اللہ کو نہیں، آدم علیہ السلام۔ اللہ کو تو وہ ہزاروں سجدے کرنے کو تیار تھا، آدم علیہ السلام کو ایک سجدہ نہ کیا تو اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ اور ہم اگر روزانہ 5 نمازوں کے کتنے سجدے بنتے ہیں، اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ تو ایک سجدہ آدم علیہ السلام کو نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا، اور ہم سینکڑوں سجدے روزانہ رب کو نہ کریں تو کیا اللہ یہ فرمائے گا آج اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت میں داخل ہو جاؤ؟ ایک تو قابل غور یہ نقطہ ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا شیطان ہمارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے ہزاروں سال سر سجدے میں کر مارا تو کیا مارا؟ جب اللہ پاک نے اس کو مردود قرار دیا تو اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ یہ اس کی گستاخی تھی اللہ کی بارگاہ کے اندر، اللہ نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، یہ خود اپنے کرتوت کی وجہ سے گمراہ ہوا تھا۔ اللہ کا حکم مان لیتا تو گمراہ نہ ہوتا، اللہ کا حکم ماننے سے اس نے انکار کر دیا تو گمراہ ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ دلائل دی اپنی فضیلت کے، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، آدم مٹی سے بنایا گیا ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، میں اوپر والا ہوں، یہ نیچے والا ہے، اوپر والا نیچے کو بھلا کیسے صحیح نہ کرے؟ اللہ نے تو نے تکبر کیا ہے، اب نکل جائے یہاں سے، وہ ذلیل و رسوا ہو گیا ہے۔
تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تیری بڑی عبادت کی ہے، بعض اقوال کے مطابق 2 کروڑ سال اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور 2 کروڑ سالوں میں ایک لمحہ بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ حالانکہ فرشتہ نہیں تھا، لیکن اپنی عبادت کے ذریعے اتنا اس کو قرب عطا کر دیا گیا کہ معلم الملکوت کہا جانے لگا، اس کو فرشتوں کا استاد۔ لیکن جب بندہ بد نصیب ہوتا ہے اور اس کی قسمت جو ہے بگڑتی ہے، تو گناہوں کی حرکت بندہ ایسی کر بیٹھتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی عبادات کو نہیں دیکھتا، پھر اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کو سزا بھی ملتی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے مہلت دے دے، قیامت تک میں زندہ رہوں، مجھے موت نہ آئے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے مہلت دے دی گئی، تو کیا کرے گا؟ اب سنیے، اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، وہ جس کو تو کہتا نا اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے میرے بندوں نماز میں یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور بار بار تو قرآن پاک میں سیدھے راستے کا ذکر فرماتا ہے، میں اس سیدھے راستے کے اوپر بیٹھ سکتا ہوں، دائیں بائیں نہیں بیٹھوں گا، صراط المستقیم سیدھے راستے کے اوپر بیٹھ جاؤں گا۔ اور کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں ان کے آگے سے آؤں گا، تیرے بندوں کے پیچھے سے آؤں گا، حملہ آور ہونے کے لیے، ان کا ایمان، ان کا دین، ان کا عقیدہ، ان کے اعمال اور ان کا ہدایت، تقویٰ، جو بھی تو نے نعمتیں دی ہیں وہ ان سے چھیننے کی کوشش کروں گا۔ یہ قرآن پاک ہے، ذرا توجہ فرمائیں کہ اللہ پاک نے کیسی تفصیل کے ساتھ ہمیں ہمارے دشمن سے آگاہ کیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہمارا دشمن شیطان ہے، اور اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے، اور جو دشمن ہوتا ہے وہ سب سے پیاری چیز جو ہے اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اور ایمان سب سے پیارا ہے، عبادت سب سے پیاری ہے، تقویٰ سب سے پیارا ہے، اور شیطان آپ سے وہ چھین لیتا ہے۔ اور ہم ہیں، وہ بابو شاہ کا ایک شعر ہے بڑا پیارا، لمبی چادر تاڑ کے سو گئے، لمبی چادر تاڑ کے سو گئے، مالک چور پچھاڑ کے سو گئے، لٹن والے رج کے لٹیا، جاگن والے جان کے سو گئے۔ یہ لوٹنے والے ہمارے دین ایمان کو، شیطان اور نفس یہ لوٹنے والے ہیں، اور ہمارا مال کیا ہے، سرمایہ کیا ہے؟ دنیا کی دولت نہیں ہے، دین، ایمان، عبادات، سجدے، ہدایت، تقویٰ، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ اور بچانے والے کون ہیں؟ اللہ کے نیک بندے، جن کے بارے میں شیطان نے کہا کہ تیرے سب بندوں کو گمراہ کر دوں گا، لیکن وہ جو تیرے مخلص بندے ہیں، جو اخلاص والے ہیں، ان پر میرا بس نہیں چل سکے گا۔ وہ ہمارے معالج تھے، وہ ہمارے دین ایمان کی محبت تھے، ہم نے ان کے پاس جانا ہی چھوڑ دیا، اس لیے وہ جان کے سو گئے کہ جب ان کو اپنی پرواہ نہیں ہے تو ہمیں کیا پڑی ہوئی، ہمیں ان کے پیچھے چلتے رہے، ہم اپنا آپ بچاتے ہیں، یہ جانے اور وہ جانے۔ تو اس نے کہا کہ میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، وہاں ایمانہم دائیں طرف سے آؤں گا، وہاں شمائلہم اور بائیں طرف سے آؤں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر تیرے بندے جو ہیں وہ تیرے شکر گزار نہیں رہیں گے۔ اب رمضان شریف کا ماحول آپ اپنی نگاہوں کے سامنے لائیں، اور رمضان کے بعد کا منظر اپنی نگاہوں کے سامنے لائیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ نماز چھوڑ چکے ہیں، وہ اللہ کا گھر چھوڑ چکے ہیں، وہ عبادت کو طلاق دے چکے ہیں۔ اور شیطان نے یہی کہا تھا، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں اور جن پر اللہ پاک کی رحمت کی چادر جو ہے وہ تنی ہوئی ہے اور انشاءاللہ تنی رہے گی، وہ شیطان کے دھوکے میں نہیں آتے۔ اللہ فرماتا ہے تو نے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور جو میرے بندے ہیں ان کو ان 4 سمتوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ سر نیچے جھکا کر مجھے سجدہ کر لیں گے،
ہاتھ اوپر اٹھا کے میری بات میں دعا کرنا ہے. میں ان کے سجدے بھی اپنے دربار میں قبول کروں گا اور ان کی دعائیں بھی اپنے دربار میں قبول کروں گا. یہ قرآن پاک کا ایک مقام ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی اس کا ترجمہ کیا ہے. ایک دوسرا مقام ہے کہ جب اللہ پاک نے اس کو مردود قرار دیا تو اس نے کہا فانذرنی اللہ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ یوم الدین، قیامت تک تیرے اوپر نام برستی رہے گی. اس نے کہا رب فانذرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک پھر مجھے زندہ رہنے کی مہلت دے دے. اللہ نے فرمایا فإنک من المنظرین، تجھے مہلت دے دی گئی الی یوم الوقت المعلوم، معلوم یعنی قیامت کے دن تک. اب اس نے کہا قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض، کہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا تھا تو میں زمین کے اندر تیرے بندوں کے لیے دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا سامان اور دنیا کی دولت، اس کو مزین کر دوں گا، ان میں کشش پیدا کر دوں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن وہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا بس نہیں چل سکے گا. ماہ رمضان کے اندر اللہ پاک نے شیطان کو باندھا ہوا تھا. حدیث میں باقاعدہ آتا ہے کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ جب معمولی سا بدماش ہو نا، یا قاتل ہو یا منڈا ہو، تو اس کو یہ کہا جائے کہ 1 مہینے کے لیے تمہیں جیل میں بھیج دیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے 1 مہینے کے بعد میں دیکھنا پھر کیسے بدل لیتا ہے. اور شیطان کو تو آسان مانا جاتا ہے نا رمضان کے مہینے میں. یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، یہ تو 1400 سال ہو گئے ہر مہینے اس کو مانا جاتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ وہ جیسے ہم سال میں 1 مہینہ نماز پڑھنے کے، روزہ رکھنے کے عادی بن جاتے ہیں، اسی طرح وہ بھی سال میں 1 مہینہ جو ہے وہ جیل میں جانے کا عادی بن گیا ہے. تو جیسے ہم رمضان گزرنے کے بعد اپنی عادت سے مجبور ہو کر پھر وہی پہلے والے اعمال شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح وہ پورا مہینہ ٹوٹتا رہتا ہے اور ہمیں آنکھیں نکالتا رہتا ہے اور ہمیں خبردار کرتا رہتا ہے کہ کر لے 1 مہینہ ہی بات. یہ 1 مہینہ ہے تو پورا سال یا پوری صدی تو نہیں ہے. دیکھنا میں مہینے کے بعد تیرا کیا حشر کرتا ہوں. ہوتا وہی ہے کہ جو ہر سال ہوتا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے. اور میں تو مجھے لاہور کے اندر تقریباً 36 سال کے قریب کا عرصہ ہو گیا، اور میں اس بات پر رمضان میں اور اس سے اگلے مہینے کے اندر، شوال کے مہینے کے اندر جہاں رہتا تھا وہاں میں 30-32 سال رہا، تو وہاں بھی اسی بات پر زور دیتا تھا کہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ آپ کی عادت ہے. اگر عبادت ہوتی تو عبادت جو ہے وہ مستقل ہوتی ہے، اس میں تسلسل ہوتا ہے، اس میں دوام ہوتا ہے، اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، اس میں وقفہ نہیں ہوتا. جیسے سانس آتا رہتا ہے نا، تو یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں. اگر اللہ چاہے تو سانس آپ کا 5 منٹ جاری رہے، 5 منٹ اللہ تعالیٰ بند کر دے تو کیسا لگے گا؟ اللہ کو کیسا لگتا ہوگا کہ جب ہم 1 مہینہ اس کی عبادت کرتے ہیں اور باقی 11 مہینے عبادت چھوڑ دیتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کو ہم پہ نقصان نہیں آتا ہوگا کہ یہ لوگ ہیں جو رمضان میں سجدے کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ اللہ سچی توبہ، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا، تیری بارگاہ میں حاضری دیتا رہوں گا. اور رمضان گزرا ہے تو اب یہ ایسے یوں جا رہے ہیں جیسے کبھی جانتے نہیں. تو فرمایا اللہ پاک نے فرمایا ھذا صراط علی مستقیم، کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ. اے شیطان، تو نے بڑے غرور کے ساتھ کہا ہے اور تو نے اپنی طاقت کے جو تمہیں میں نے ہی دی ہے. تو انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وہ انسان کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے وہ تجھے نہیں دیکھ سکتا. لیکن میں نے تیرے سارے کرتوتوں، سارے دھوکوں اور سارے حملوں سے اپنے بندوں کو آگاہ کر دیا ہے. یہ شیطان ایسے بھی حملے کرتا ہے، ایسے بھی حملے کرتا ہے، ایسے بھی حملے کرتا ہے. جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری بات کبھی نہیں مانیں گے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان،
جو میرے بندے ہیں تجھے ان پر کوئی غلبہ نہیں ہوگا، تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، الا من اتبعک۔ اللہ اس بندے کی طرف مخاطب ہے، حکمت ہے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ایسے لوگوں کے لیے میں نے اپنی جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اگر وہ شیطان کی پیروی سے باز نہیں آتے اور میرے احکام کی پرواہ کیے بغیر بس ایک مہینے کے بعد شیطان کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں اور میری عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ سن لیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ۔ میرے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، میں مہلت دیتا ہوں، میں توبہ کی توفیق بھی دیتا ہوں اور توبہ کے لیے وقت بھی دیتا ہوں، لیکن جب میں پکڑتا ہوں تو پھر اتنا بادشاہ بے شدید، میری پکڑ سے کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ پھر ہم کہتے ہیں جی پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے، کبھی نماز بھی پڑھتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں، جو کرتا ہوں وہ تو بتاتا ہوں اور جو نہیں کرتا وہ نہیں بتاتا ہوں۔ تو یہ کہنا چاہیے کہ ہم سے پتہ نہیں کون سی نیکی ہوگی، ہم نیکی بھی کرتے ہیں تو اس کا اظہار کر کے، اس کو ظاہر کر کے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے طریقوں سے اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے، نمود و نمائش سے، ریاکاری سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا ان کے لیے میرے وعدے کی جگہ جہنم ہے، لہا سبعۃ ابواب، اور جہنم کا ایک دروازہ نہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے میں نے علیحدہ علیحدہ حصہ تیار کر رکھا ہے۔ جیسے جنت کے 8 دروازے ہیں نا، نمازی اس دروازے سے آئیں گے، حج کرنے والے اس دروازے سے آئیں گے، روزہ رکھنے والے اس دروازے سے آئیں گے، اسی طرح جہنم کے 7 دروازے ہیں، بے نمازی اس دروازے سے آئیں گے، جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ اس دروازے سے آئیں گے، جو یہ گناہ کرتا تھا اس دروازے سے آئیں گے۔ یہ قرآن مجید کا، یہ اللہ پاک کا حکم ہے اور قرآن پاک کی آیات ہے، ان پر بھی توجہ فرمائے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے خطبے کے بعد آیتیں تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ پاک بڑے پیارے انداز میں، اور اس سے پہلے آپ ذرا 30ویں پارے کی طرف جائیں، سورہ انفطار کے اندر اللہ پاک کتنے پیار سے انسان کو سمجھاتا ہے، اپنی بارگاہ کی طرف بلاتا ہے، اور مدد یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کرم کرنے والے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یہ ایسا انداز ہے نا، بلا تفصیل سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا اگر نافرمان بیٹا ہو نا، وہ آپ کی بات نہ مانے تو تنگ آ کے آپ اس کو جھڑکتے ہیں، مارتے ہیں، پھر آپ کو ترس آتا ہے، پیار آتا ہے تو آپ اس کو سینے سے لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، تو میرا خون ہے، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے تجھے پالا ہے، تو اب جوان ہو گیا ہے، تو میرے بڑھاپے کا سہارا بھی ہے، اور میں تو تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ جب تو چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا تو میں نے کیسے طریقے سے تیری تربیت کی، تجھے تیری پرورش کی، تجھے تعلیم دلائی، میرے بارے میں تجھے کس نے میرے ذہن میں غلط فہمی پیدا کر دی ہے کہ میں تیرا دشمن ہوں، میں تو تیرا باپ ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تیرے کرم کرنے والے رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ الذی، تیرا رب تو وہ ہے، خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، فسواک، پھر اس نے تجھے درست کیا ہے، فعدلک، پھر تجھے اس نے برابر کیا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جیسی اس نے چاہی تجھے شکل و صورت عطا فرمائی۔ کتنی خوبصورت شکل اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے 4 قسمیں اٹھا کے اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو بڑی سونی شکل عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں یاد۔ اب دیکھو اتنی پیاری باتیں، ایک بندہ اگر مجبور ہو نا، اس کے پاس میں کچھ نہ ہو تو وہ آپ کے ترلے کرے، منٹے کرے، پیار سے باتیں کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ مجبور ہے، حاجت مند ہے۔ اللہ تو مجبور نہیں ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم حدیث میں آتا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ اگر ساری کائنات
ابو جہل کی طرح ہو جائے تو اللہ پاک کا اتنا بھی نقصان نہیں، ایک ذرے کے برابر۔ اور اگر ساری کائنات متقی پرہیزگار ہو جائے، یوں سمجھے کہ ابو بکر صدیق کی طرح ان کا دل ہو جائے، عبادت کرنا شروع کر دے، تقویٰ پرہیزگاری حاصل ہو جائے ان کی طرح ہو، اللہ کی عظمت شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہوگا، اور جو گناہ کرے گا فعلیہا، اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ رب نہ کسی پر ظلم و ستم کرتا ہے، نہ رب کسی کی عبادت کا اور کسی کی اعمال کا محتاج ہے۔ یہ جو کچھ ہے یہ تمہارے فائدے کے لیے اللہ پاک نے سارا کچھ کیا ہوا ہے۔ آپ سنیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، اللہ کے وعدے میں شک نہیں ہو سکتا، پورے ہوتے ہیں۔ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدے فرمائے ہیں ان میں کوئی شک نہیں ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے بارے میں تمہیں کوئی بڑا دھوکے باز جو ہے وہ کبھی دھوکہ نہ دے۔ اور بڑا دھوکے باز کون ہے؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھنا، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھتے رہنا۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ کیسے بلاتا ہے یہ آپ کو اگلے جگہ بتاؤں گا، کہ آخرت میں بھی یہ اپنے ماننے والوں کو دھوکہ دے جائے گا۔ یہ تو اس کے دنیا میں دھوکے ہے نا، عبادت چھوڑا دی، رمضان کے بعد اللہ کے گھر کے قریب نہ آنے دیا، یا اسی طرح پہلے کی طرح گناہوں کے اندر مبتلا کر دی، یہ اس کے دنیا بھی دھوکے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو جہنم والا بنانا چاہتا ہے۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید، تو پھر سن لو، جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان پر قائم رہے اور نیک اعمال کرتے رہے، لهم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور اللہ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ سورہ فاتر ہے، یہ بہت بڑا اجر جو ہے نا، اس کا اندازہ میں آپ کو ایک مثال سے دیتا ہوں کہ ساری دنیا کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے، کل متاع دنیا قلیل، یہ دنیا بہت تھوڑی سی ہے، یہ ساری دنیا، آپ کو تو اپنا گھر، اپنے گھر کا سامان، اپنا شہر، اپنا ملک بہت بڑا نظر آتا ہوگا نا۔ اللہ فرماتا ہے ساری دنیا کے ملک، ساری زمین، ساری نعمتیں اکٹھی کر لو تو اللہ کے ہاں یہ بہت تھوڑا سا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ جو ہے وہ ساری دنیا اور ساری دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہے۔ کوڑا رکھنے کی جگہ، کوڑا اتنا موٹا ہوتا ہے، اس سے بھی کم۔ تو جس کو اللہ تھوڑا سا کہہ رہا ہے جب وہ اتنا بڑا ہے، تو جس کو اللہ خود بڑا کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ ہمیں ہوش کے نافل لینے کی توفیق دے، خاص طور پر وہ لوگ جو رمضان شریف میں اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے، کتنی رونق ہوتی تھی ماشاءاللہ۔ بس مکان کی جو خوبصورتی ہوتی ہے اور آبادی ہوتی ہے وہ مکین سے ہوتی ہے۔ مسجد میں اگر نمازی نہ ہو تو مسجد جتنی بھی خوبصورت ہو وہ آباد مسجد نہیں ہوتی۔ تو مہربانی فرمائیں اور اس نقطے پر غور کریں، اور یہ وہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے نا رمضان شریف میں عبادت کا، اور باقی 11 مہینے اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، نہیں، زندگی کا ایک سانس جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے گزارے۔ جو دم غافل سو دم کافر، سب مرشد ایک پڑھایا ہو۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ جو ایک سانس بھی اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرے گا، سمجھ لو کہ وہ ہمارا سانس کفر کے اندر گزرا۔ اللہ میں ہدایت نصیب فرمائے۔